اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم واولی الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مستورا۔ نبی ایمان والوں پر اپنی جان سے بھی زیادہ حق رکھنے والا ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں پر رشتہ دار ایک دوسرے پر زیادہ حق رکھنے والے ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیا 6۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھنے والا ہے۔ رب العزت نے ایمان والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سمجھایا کہ وہ اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کریں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے سب سے زیادہ قریب اور ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ مقدم ہیں، کیونکہ ان پر مخلوق میں سب سے زیادہ احسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ان کی بھلائی بھی ملی ہے، اور جو بھی بھلائی ملی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ملی ہے، اور جو برائی دور ہوئی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہوئی ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، وازواجہ امہاتہم، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں احترام اور ادب میں مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور اپنی ماؤں کی طرح ان کی عزت اور توقیر اور احترام و اکرام کریں، بلکہ بالاتفاق ان سے خلوت جائز نہیں، اور ان کی بیٹیوں اور بہنوں کی حرمت بھی ثابت نہیں۔ اب اس باب ہونے پر یہ اصول مترتب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل ایمان کی مائیں ہوں، یعنی حرمت، احترام اور اکرام کے اعتبار سے، نہ کہ خلوت اور محرمیت کے اعتبار سے۔ گویا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے کا مقدمہ جو ان قریب آئے گا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ اس سے پہلے زید بن محمد کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ یہ اللہ نے پھر آیت نازل فرمائی، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ احزاب آیا 40۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار، یعنی قریبی رشتہ داروں یا دور کے رشتہ دار، بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک دوسرے پر زیادہ حق رکھنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی روح سے بس وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں گے۔ قرابت کا تعلق دوستی اور حلف وغیرہ کے تعلق سے بڑھ کر ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے ان اسباب کی بنا پر رشتہ داروں کی بجائے منہ بولے بیٹے وارث بنتے تھے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کیا، اپنے لطف و کرم اور حکمت کی بنا پر حقیقی اقارب کو وارث بنایا، کیونکہ اگر معاملہ سابقہ عادت اور رواج کے مطابق چلتا رہتا تو شر اور فساد پھیل جاتا، اور قریب کے رشتہ داروں کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے ہیلہ سازی بکثرت رواج پا جاتی۔ من المؤمنین والمہاجرین، ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں پر، یعنی قریبی مومن رشتہ دار مقدم ہیں، مہاجر ہوں یا غیر مہاجر۔ یہ آیت تمام معاملات میں، مثلا نکاح، مال وغیرہ میں قریبی رشتہ داروں کی ولایت پر دلیل ہے۔ اِلَىٰ أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو، یعنی اہل شرک کے لیے وصیت ہے، میراث نہیں، یعنی ان کا کوئی مقرر شدہ حق نہیں، عطیہ دے سکتے ہیں، دینی دوست وراثت میں حصہ تو نہیں پا سکتے، لیکن احسان کا معاملہ کر سکتے ہیں، ایک تہائی مال میں سے ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ اللہ کی کتاب میں ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے، یعنی قریبی رشتہ داروں کی وراثت کا یہ حکم اللہ نے کتاب میں لکھ دیا ہے، اس کا نفاذ لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کی وراثت کے حکم کو مقدم کر دیا، ہجرت اور مواخات کی بنا پر
سولس میں سے وصیت ہو سکتی ہے، یعنی 1/3 میں سے ایسے شخص کے لیے بھی وصیت ہو سکتی ہے جس کا وراثت کا حق باطل ہو چکا ہو، مثلاً غیر مومن رشتہ دار۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسیٰ ابن مریم وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور جب ہم نے پیغمبر سے پختہ عہد لیا، اور آپ سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے نہایت ہی پختہ عہد لیا۔ سورۃ احزاب آیہ 7۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے پیغمبروں سے پختہ عہد لیا، جب رب العزت نے عہد و پیمان کو یاد دلایا جو اس نے پیغمبروں سے لیا۔ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسیٰ ابن مریم، اور آپ سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم سے، یہ عہد 5 اولو العزم پیغمبروں سے لیا گیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے نہایت ہی پختہ عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تاکید کے لیے الفاظ کو دہرایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، اور جب اللہ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا، یقیناً جو میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے جو تصدیق کرنے والا ہو، اور اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے تو لازماً تم اس پر ایمان لاؤ اور ضرور اس کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم اقرار کرتے ہو، اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا، پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیہ 8۔ لِيَسْأَلَ، تاکہ اللہ تعالیٰ سوال کرے، یعنی اللہ قیامت کے دن سوال کرے، الصادقین سچوں سے، یعنی انبیاء علیہ السلام سے، عن صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں، ان کی تبلیغ اور رسالت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ اس عہد کے بارے میں انبیاء علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں سے سوال کرے گا، انہوں نے اس عہد کو پورا کیا، یا انہیں نعمت بھری جنتیں عطا کی جائیں، یا انہوں نے کفر کیا تاکہ انہیں دردناک عذاب دیا جائے۔ سورۃ مائدہ میں آتا ہے، جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا، پوچھے گا، تمہیں کیا جواب ملا تھا؟ وہ کہیں گے، ہمیں کچھ علم نہیں، بلا شبہ بہت زیادہ غیب جاننے والے آپ ہی ہیں۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی کافروں کو جھٹلانے اور انکار کرنے کی پاداش میں سخت سزا دی جائے۔ دعوت حق کا انکار کرنے والوں کے لیے وعید ہے، اگر وہ اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجرم ہوں گے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسولوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، انہوں نے حق پہنچا دیا اور ساری انسانیت کی خیر خواہی کی۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے، ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔